السلام علیکم۔ بد نصیب عورت پارٹ 3۔ آخر وہی ان کے پاس آئی۔ امان کو کچھ نہ سوچا تو بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس انداز پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، جی ہاں، اب تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سرور جان نے کہا، آپ لوگ کل صبح 9 بجے آ جانا، میرے پاس وقت ہوگا، آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ اگلے دن صبح 9 بجے یہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت اس کو بغیر میک اپ کے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نہ اس قدر خوبصورت ہے اور نہ ہی کم عمر جیسی رات کو نظر آ رہی تھی۔ ان کا دل بجھ گیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، انہوں نے کل رات اس سے کہا تھا اور آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھ لیا آپ نے کہ میں عام شکل و صورت کی ہوں۔ آپ کو خبر ہے کہ میری عمر کیا ہے؟ یہی کوئی 35 کے قریب ہوگی۔ پھر پوچھنے لگی، اچھا یہ بتاؤ، رات تم لوگوں نے گانا سنتے ہوئے کتنے پیسے دیے تھے؟ تقریباً 1000 پاکستانی روپے لگ بھگ۔ وہ کہنے لگی، یہ لو اپنی رقم، میں تمہارے روپے نہیں لوں گی۔ تم لوگ یوں بھی پردیسی ہو، دور سے آئے ہو، میری شہرت سن کر اپنے ملک میں کیا یاد لے کر جاؤ گے؟ ان دونوں نے بہت انکار کیا، مگر اس اللہ کی بندی نے وہ رقم ان کو تھما ہی دی۔ اس نے پاکستان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ اب یہ حیران تھے کہ یہ کیسی مغنیہ ہے جو گھر آئی مایا کو لٹا رہی ہے۔ ایسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہ سنا تھا۔ ان کے چہروں پر حیرت دیکھ کر وہ بولی، بیٹا تم لوگ کیوں غلط راستے پر قدم اٹھا رہے ہو؟ اگر تم میرے حالات جان لو تو کبھی اس غلط راہ کا رخ نہ کرو۔ اس عورت کے منہ سے بیٹا کا لفظ سن کر ان کو بہت برا لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے جسم سے بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ ان کے احساسات ان کے چہروں سے متلاشی تھے۔ وہ ان کے دکھ کو محسوس کر چکی تھی۔ کہنے لگی، برا مان گئے، اٹھ کر جانے لگے ہو، اس لیے کہ میں ایک غلط جگہ سے ہوں، جس سے معاشرے کے شرفا نفرت کرتے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ میرا ناچ گانا دیکھتے اور سنتے ہیں، اپنا قیمتی وقت اور روپیہ برباد بھی کرتے ہیں۔ لیکن کل رات مجھے پہلی بار یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ تم جیسے کم سن لڑکے بھی آ جاتے ہیں۔ بقیہ پارٹ 4 میں آپ کو پوری کہانی سنا دی جائے گی۔ کہانی لمبی ہونے کی صورت میں پارٹ پر چلانا پڑا۔